بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت طاقتور حلقے اور پی ڈی ایم پلس ٹولہ مکمل طور پر پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ عمران خان کے دبنگ وکیل شیر افضل مروت کے گھر پر آج باقاعدہ سرکار نے دھاوا بولا ہے اور کس طریقے سے ان کی دیواریں توڑی ہیں، یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تحریک انصاف نے آج بڑا اہم اعلامیہ جاری کیا ہے۔ جو موجودہ عالمی سینیریو ہے اس روشنی میں نواز شریف اور زرداری مافیا نے اجتماعی جس بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سعودی عرب اور روس نے بڑا سرپرائز دیا ہے، یہ سرپرائز کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو عالمی منظرنامہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین اسرائیل آپس کے اندر جو کلیش کے اندر اضافہ ہوا ہے اور اب بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے فلسطینیوں کا۔ وہ مظلوم لوگ جو مسلسل جن کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ عالمی طاقتیں وہ مسلسل طور پر امریکہ بیڑا جو ہے وہ بھی نزدیک آنے کی اطلاعات آ رہی تھیں۔ اس دوران بہت سارے جو مسلم حکمران ہیں ان کو اپنی پڑ گئی کہ چلے ہم تو جیسے بھی گزارا کر رہے ہیں، منافقت کریں جو بھی کریں، لیکن ہماری جو عوام ہے وہ ہمارے ساتھ خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ ابھی جو ہے وہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان انہوں نے باقاعدہ ٹیلی فونک رابطے کرنے مختلف ممالک سے شروع کر دیے ہیں۔ جو صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے۔ غزہ پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور اب جو صورتحال ہے وہ اس تناظر کے اندر تبدیل ہے کہ ایک طرف مصر کے اندر صرف علاج کی غرض سے جو لوگ ہیں وہ لائے جا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف لبنان کا محاذ بھی کھل چکا ہے۔ وہاں پر اس وقت ایمبولینسز کی جو ہے وہ قطاریں لگی ہوئی ہیں، چونکہ وہاں پر خود جو ہے وہ ایک اٹیک کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ معاملات مسلسل ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ لبنان کی جو حکومت ہے وہ کوئی اقدام نہ کرے، حالانکہ ان کی کوئی ریٹی قائم نہیں ہے لبنان کے اندر، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حزب اللہ کا نام آ رہا ہے، وہ پوری طرح جو ہے وہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اس پوری صورتحال کے اندر رشیا نے بڑا سرپرائز دیا ہے، حالانکہ اس کی توقع نہیں تھی۔ اگرچہ جو چائنا ہے اور رشیا ہے انہوں نے جس طریقے سے رسپانس دیا ہے کہ ہم ایک آزاد فلسطینی ریاست چاہتے ہیں۔ اب ہمارے حکومت اس وقت پاکستان کی تو مکمل طور پر سمم بکمم امیوم یعنی یہ کیفیت جو ہے اس کی نظر آ رہی ہے۔ پہلی مرتبہ ایک عرب صحافی اور دیگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش عمران خان باہر ہوتا، اور ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کی لیڈرشپ اس وقت اس کی بڑی ضرورت تھی۔ عمران خان پنجرے میں بند ہے اور اس سے انتقام لیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ بولنے کی پوزیشن میں پاکستان کو نہیں چھوڑا، چونکہ معاشی مجبوریاں ہیں پاکستان کی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس جو جتنا قرضوں کے اندر پاکستان کو جکڑا ہے، جتنا مجبور بنا دیا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی ذمہ دار تو ہے شریف اور زرداری مافیا پچھلے 40-50 سال سے، اور فوجی ڈکٹیٹر جو اس ملک کو مسلسل کھاتے رہے ہیں۔ تو اب یہ تین طبقات یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ، فوجی ڈکٹیٹر اسٹیبلشمنٹ، یہ تین وہ چیزیں ہیں جو مسلسل پاکستان کو اس نیج پہ لائے ہیں کہ آج پاکستان جو ہے وہ در در کی غلامی کر رہا ہے۔ آج اس کی اپنی نہ داخلہ پالیسی آزاد ہے، نہ خارجہ پالیسی آزاد ہے، نہ معاشی پالیسی آزاد ہے۔ اب اس تناظر کے اندر یہ خاموشی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ پھر بھی آپس کے اندر سارے ایک ہیں، یعنی یہ تینوں فریق اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ آپ پورا تحقیق کر لیں پچھلے 71 سال کے اندر پاکستان جو ہے 75 سالوں کے اندر جو یہ حالات ہیں اس کے ذمہ دار یہ تین طبقات ہیں، اور یہ تینوں اس وقت ایک ہیں۔ یہ یعنی بظاہر یہ ایک تاثر قائم ہے، ظاہر ہے وہ اپنی پوزیشن تو واضح کریں گے۔ اور اب جو ہے نواز شریف کو واپس اقتدار پر پاکستانی قوم پہ زبردستی مسلط کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور عالمی سطح پہ آپ دیکھیے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ OIC ایک مردہ گھوڑا بن چکی ہے، خلیج تعاون تنظیم رسمی جو ہے وہ ایک بیانات دینے کی حد تک موجود ہے، لیکن اب پوزیشن یہ تبدیل ہوئی ہے کہ رشیا نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جس طرح مدد امریکہ کرے گا اسی طرح کی مدد ہم فلسطین کی کریں گے۔ اگر یہ چیز جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا سرپرائز ہے، اور اچانک ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ رشیا کی طرف آئی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سعودی عربیہ کے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس تھیں، جو آپس کے اندر معاملات طے پا رہے تھے، وہ تمام مذاکرات کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور باقاعدہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں ان کو اس سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کتنا عرصہ معطل رہیں گے، یا ظاہر ہے اس صورتحال کے اندر بہت سارے تجزیے ہیں،
بہت تفصیلی اس پر بات ہو سکتی ہے، چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اب اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائنل کنکلوژن نکلنا ہے، کوئی اور راستہ فلسطینیوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور بیچارے مسلسل وہ جنگ لڑتے رہے، اور امت مسلمہ کی جو بے حسی ہے اور جس نیز پہ سب گرے ہوئے ہیں مفادات کے اندر، وہ جس طرح گھیر دیا گیا شام، اردن، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان کے حالات ہیں، عراق ہے، پھر لیبیا ہے، مختلف ممالک جہاں سے مصر ہے، اور جہاں جہاں سے امداد مل سکتی تھی فلسطینیوں کو، وہ تمام جو جگہ ہیں ان کو کس طریقے سے پہلے ہی کیپچر کر لیا گیا، اور وہاں پہ اپنے لوگ یا بٹھا دیے گئے۔ اور اب وہ چیزیں جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا تو سب سے زیادہ جو جشن ہے وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جشن کا سما تھا، لیکن ظاہر ہے آج پاکستان اپنی مجبوریوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ تقریباً 48 گھنٹے سے زائد وقت بیت چکا ہے، یہ جو حملہ جس طریقے سے معاملات بڑے ہیں، نواز شریف کا ایک بیان بھی اس پر نہیں آیا۔ یعنی نواز شریف کی واپسی کے لیے 21 اکتوبر کو کہا جا رہا ہے نا، یعنی وہ واپس آ رہا ہے، اس کی بیٹی مریم نواز وہ اچھل کود رہی ہے کہ اس کا پاپا آ رہا ہے، اور پاکستان کے وہ چند بے وقوف، یعنی بے وقوف اس لیے کہوں گا کہ ہر ایک کی سیاسی جماعت ہے اس کو یہ رائٹ ہے، لیکن جو اپنی جو قوم اپنی جو یعنی آپ رسی سے باندھے ہوں اور جو غلامی کے زنجیریں خود توڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ یعنی جن لوگوں نے لوٹا، جنہوں نے کرپشن کی، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنائے، وہ چوریاں ڈکیٹیاں کرتے رہے اور ملک کے اندر صرف اقتدار کرنے کے لیے اور لوٹنے کے لیے آتے ہیں، اگر پھر بھی ان کے جلسوں یا جلسیوں کے اندر کوئی ناچنے کے لیے چلا جاتا ہے تو وہ خود اس قوم پر اور اپنے بچوں پر، آنے والی نسلوں پر کس طرح کا ظلم کر رہا ہے، وہ خود آپ اندازہ کر لیں۔ اب یہ اس کا ایک بیان مریم نواز کا اس اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پہ نہیں آیا، آصف زرداری کا نہیں آیا، بلاول نے جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب کا ٹھوس قسم کا بیان تھا بس اس کو ری ٹویٹ کر دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے انسانی حقوق کی پامالیوں کا ایک یک طرفہ مطالبہ کیا ہے، لیکن ان کا بیان بہرحال بیلنس کہہ سکتے ہیں، باقی ساری عمر وہ اسی پہ سیاست ان چیزوں پہ کرتے رہے، لیکن تحریک انصاف نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے جی۔ اعلامیے کے اندر جو ہے انہوں نے واضح کیا ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا سٹیپ لیا گیا ہے۔ کور کمیٹی نے جو اجلاس ہوا اس کے اندر کہا گیا ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی وحشت و بربریت رکوانے اور اہل فلسطین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں آزادی کا بنیادی حق دلوانے کے لیے فوری کردار ادا کرنے پر زور۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا مسئلہ فلسطین پر موقف بانی پاکستان قائد اعظم کے موقف کا آئینہ دار ہے۔ چیئرمین عمران خان نے بطور وزیر اعظم کشمیر کے ساتھ فلسطین کے مسئلے کو بھی عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف اہل فلسطین کی اصولی جدوجہد کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور اسرائیل کو جنگی جرائم کے مرتکب ناجائز ریاست تسلیم کرتی ہے۔ اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا ہے تحریک انصاف نے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف ہے اس کو دہرایا ہے آج اپنے اعلامیے میں۔ کشمیر اور فلسطین جیسے مسائل اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حال طلب ہیں، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ جمعے کے روز پوری پاکستانی قوم نکلے اور اہل فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرے۔ ایک طرف نون لیگ پیپلز پارٹی، ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا، اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا، ان ممالک کو جن کی یہ نوکری کرتے ہیں، اور نواز شریف کے بچوں کا جو ہے وہ مبینہ طور پر کاروبار بھی انہی کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہے، تو لہذا ناراض نہیں کرنا۔ اور بھی دیکھیں وہ چپ ہے، خاموش ہے، کوئی ان کا پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ہلکے پھلکے انداز کے اندر وہ موسیقی چلا رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے جو ہے مشکلات کے باوجود انہوں نے بھرپور جو ہے وہ ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ بڑی آج حیرت کا اظہار کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ دیکھیے تحریک انصاف کے عمران خان کے دبنگ وکیل ہیں شیر افضل مروت۔ شیر افضل مروت نے آج جو ہے وہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین ان کے ساتھ بھی ان کی بہت ٹسل ہوئی ہے، یعنی انہوں نے گفتگو کی ہے کہ بھئی آپ ایک عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں، آپ ان کو ایک ڈربے میں بند کر کے ایک سلاخوں کے پیچھے رکھ کے تو آپ یہ عدالتی کارروائی چلا رہے ہیں یا یہ تماشا کر رہے ہیں؟ تو اس پر جج صاحب کو بھی کافی تبادلہ خیال ہوا اور انہوں نے بھی غصہ کیا، لیکن بہرحال پھر ان کو نکال کے عمران خان صاحب کو باقاعدہ اس کمرے کے اندر آج لایا گیا جہاں پر وکلاء دلائل دے رہے تھے، اور ان کی وہاں پر گفتگو بھی ہوئی، گپ شپ بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایکشن بھی لیا گیا اور ان کا جو اڈیالہ جیل کے اندر جو جگہ ہے اس کو وسیع کر دیا گیا تاکہ وہ تھوڑی بہت واک کر لیں۔ اب یہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اب شیر افضل مروت سے بڑی تکلیف ہے۔ پچھلے دنوں جو شہین صاحب
صاحب ہیں شعیب شہین، ان کے خلاف بھی انہوں نے گفتگو کی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر عمران خان کے حق میں وہ کافی وفادار ساتھی ہیں خیبر پختونخوا سے۔ تو آج ان کے راولپنڈی کے اندر اپنی خریدی گئی جو جگہ ہے، فارم ہاؤس ہے، ان کا رہائش ہے، فیملی رہتی ہے، اس کو اسلام آباد کی انتظامیہ گئی ہے، پولیس کو ساتھ لیا اور اس کو کرینوں کے ساتھ توڑ دیا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے اس ملک کے اندر، بھئی اگر کوئی غیر قانونی تھا تو پہلے آپ کر لیتے، یعنی جس آپ کسی کا کاروبار بند کر رہے ہیں، کسی کا پیٹرول پمپ، کسی کا پلازا، کسی کا، یعنی لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے تو چھین کیوں رہے ہو؟ کتنے لوگوں کی روزی وابستہ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ سارا کر کے مجھے حیرت ہوتی ہے، یعنی آپ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، عام پاکستانی جو ہے اس پہ آپ چڑھ دوڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بیرونی سرمایہ کاری آئے گی، جی خاک سرمایہ کاری آنی ہے بھائی، جہاں پہ آپ کے اپنوں کی، پاکستانیوں کی عزتیں آپ سے محفوظ نہیں ہیں۔ یعنی جو صورتحال ہے، عام پاکستانی گھر، پیٹرول پمپ، کاروبار، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ راولپنڈی پولیس اور RDA، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آج سپہر وہ کہتے ہیں کہ 3 سے 6 بجے میرے گھر کو مسمار کر دیا۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہلکاروں نے تقریباً 80 پولیس اہلکاروں کے ہمراہ میری مشترکہ خاندانی جائیداد میں گھس کر میرے گھر کو مسمار کر دیا، جو تقریباً 10 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں اپنے چوکیدار کا فون نہ لے سکا، اور جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے پورے گھر کو زمین بوس کر دیا تھا، اور الیکٹرانک آلات اور فرنیچر وغیرہ چوری کر کے لے گئے تھے۔ پورے علاقے میں انہوں نے صرف میرے گھر فارم ہاؤس کو نشانہ بنایا، اور یہ سرگرمی مجھے یا میرے بھائی کو اطلاع دیے بغیر کی گئی۔ ان تکنیکوں کے ذریعے وہ مجھے مسخر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں عمران خان کی وجہ سے 1 انچ دور ہو جاؤں گا۔ میں جرائم اور PKR کے اصل نقصان کے لیے دیوانی اور فائداری یعنی جو ہے وہ دونوں مقدمات دائر کر رہا ہوں۔ 10 کروڑ روپے اور مجرموں اور حکومت سے 50 کروڑ روپے کی مثالی نقصانات اور معاوضے کی وصولی کے ساتھ میں یہ کیس دائر کر رہا ہوں۔ اب جو عمران خان کا وکیل ہے اس کے گھر توڑ دو، کبھی جو ہے اس پر مقدمہ کر دو، اور اسی طریقے سے جو عام پاکستانی تحریک انصاف کے حامی ہیں، یعنی ان کو آپ گھروں میں چڑھ دوڑو، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرو، ان کو مختلف مقدمات کے اندر انہوں نے جرم کیا ہے نہیں کیا اس میں گھسیڑ دو، اور پھر زرداری اور شریف مافیا یہ ملک ان کو ٹھیکے میں دے دو۔ یعنی کیسا عجیب قسم کا جو تاثر ہے وہ اس وقت قائم ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے طاقتور حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے وقتی طور پہ شاید پرسکون ہو، ان کے لیے ان کو بہتر لگتا ہو، لیکن دیر پا نہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اور نہ یہ جو پہلے لوٹتے رہے ہیں یہ دوبارہ بھی عوام کو لوٹیں گے، اور اس کی ذمہ داری الٹیمیٹلی آپ پہ آئے گی، چونکہ ان لٹیروں کو لانے والے، ان کی پشت پناہی کرنے والے، ان کی سہولت کاری کرنے کا جو الزام ہے وہ آپ پر لگ رہا ہے، جو کہ بڑا قابل افسوس ہے۔ پاک فوج پاکستان کی شان ہے، آن ہے، بان ہے۔ اب اس پر اگر کوئی جو ہے وہ تنقید ہوتی ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ میرا خیال ہے پاکستانی کوئی بھی اس کو جو ہے اس کے لیے بڑی شرمندگی کا مقام ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔